میں آدھا ناتخان ساڑھے سارے شیرہ دیتا ہے نقیب ساڑھے سارے بھرا ہے ایسا گلہ یہی ہے کہ مرضی دے کام نہ کرو شریعت دی مرضی نہ چلو ناتخان بھی ساڑھے بھرا ہے نقیب بھی ساڑھے بھرا ہے اصل گلہ صرف ہے کہ شریعت پہل اولیت اگر علماء نہ رابطہ رکھو اے کلام پڑھنا یا نہیں پڑھنا میں آتے ہی سٹیج کیوں لیتا ہوں میں نقیبوں کو کیوں نہیں سنتا میں ناتخانوں سے کیوں بیزار ہوں میں یقین جانی واللہ العظیم میں 3 قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں واللہ باللہ تاللہ ناتخانوں سے کوئی نفرت نہیں ہے نقیبوں سے کوئی نفرت نہیں ہے ہم مجبور ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اب مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے والا اگر غلط پڑھے میں اس کو نہ ٹوکوں تو میں مجرم اللہ رسول کا مجرم بنتا ہوں اگر ٹوکوں تو آپ کا مجرم بنتا ہوں وہ ناتخان گلے پڑتا ہے نقیب گلے پڑتا ہے کہ آپ محفل میں ٹوک دیتے بھائی اگر میں نہیں ٹوکتا تو میں اللہ رسول کا مجرم ہوں ٹوکتا ہوں تو آپ کا مجرم ہوں آپ بڑے متکبر ہیں یہ ہیں وہ ہیں اس لیے میں کہتا ہوں ٹائم فکس کرو بس جو سٹیج پہ مائک آگے رکھو تاکہ ہم نہ کسی کا سنیں نہ ہمیں بولنے کی ضرورت پڑے یہ وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے میں ناتخانہ نہیں بھی چوتیاں چاہنا اللہ نقیبہ نہیں ہے انہوں اللہ نے اپنی نوکری واسطے چنیا دین دا کام کر رہے ہیں سونا بول دیں اللہ نے برکتاں دے صرف میرا مسئلہ یہی ہے بات سمجھ آگئی میری مجبوری ہے اور کوئی وجہ نہیں اس لیے پھر ہاتھ جوڑ کے سارے ناتخانوں سے کہنا جو مجھ سے ناراض ہے اس کے ہاتھ یہ ہاتھ جوڑ اللہ کا واسطہ علماء سے رابطہ رکھو علماء کی مجلس میں بیٹھو علماء کے پاس بیٹھو عقیدہ سمجھو کہ ہم نے سٹیج پہ بیان کیا کرنا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر یہ غیر ذمہ داری والا معاملہ رہا ہم سنیت کو کونوں خدروں میں تلاش کریں گے سنیت ہمیں نہیں ملے گی جو حشر ہم کر رہے ہیں سنیت ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا ہے کیا بیان کرنا ہے وہ تو خطیب بھی ایسا منگایا جاندہ خطیب نو آخر دیں جناب مہربان اے اتنا ٹائم ہے بس چوتھا گیر لا دیو اور جی دھوڑا پڑھ دیو جی سمجھ کوئی نہیں آئی تو پٹ کے رکھو جی میں کیڑی شاید عجیب تماشا نہیں ہے خطیب بھی وہ سننا ہے جو جناب چنگر راگ رنگ لاغے یہ راگ رنگ تو سارے ناتخان پورا کر چھوڑ دیں اللہ دا واسطہ علماء کو قرآن حدیث سنیا کرو میں تو آپ کے حالانکہ میں جسٹ انفیکشن کا 5 دن ہو گیا بڑا سخت مریض ہوں اس کے باوجود آپ کے ذوق کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں ہم بناوٹ